آخری زمانے میں جب فساد بہت بڑھ جائے گا، چونکہ یہ علامات قیامت میں سے آخری علامات میں سے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کا آنا آخری علامات میں سے ہے، تو انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تو یہ بھی آخری زمانے میں ہی ظہور ہوگا ان کا۔ آخری زمانے میں جب فساد بہت بڑھ جائے گا، برائیوں کی کثرت ہو جائے گی، ظلم ہر طرف پھیل جائے گا اور عدل و انصاف ختم ہو جائے گا، تو ان حالات میں ایک نیک شخص ظاہر ہوگا جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ اس امت کے حالات کی اصلاح فرما دے گا۔ اس شخص کو مہدی کے نام سے پہچانتے ہیں۔ ان کے پیروکار ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے اور وہ بہت سے معرکوں میں مومنین کی قیادت کریں گے، یعنی امام مہدی قائد ہوں گے اور انہی کی قیادت میں بہت سارے مسلمان بہت سارے علاقوں کو فتح کریں گے۔ وہ صرف ایک مذہبی لیڈر نہیں ہوں گے بلکہ قائد بھی ہوں گے اور حاکم بھی ہوں گے، دنیاوی امور بھی نبھائیں گے اور دینی امور میں بھی ان کے پیشوا ہوں گے۔ مہدی کی کچھ صفات ہم نے پڑھی، جس میں ان کی چوڑی پیشانی، ان کی لمبی ناک، اس کے علاوہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا جائے گا، اور جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی اتنا ہی وہ انصاف سے بھر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ان کا نام محمد بن عبداللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہی ہوگا۔ ان کی صفات بالکل ایسی ہی ہوں گی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی۔ ایک اور خاص بات ان کی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے، اور حضرت فاطمہ تو زہرا کی نسل سے ہوں گے، اور ان کے بھی بیٹوں میں سے حضرت حسن بن علی کی نسل سے ہوں گے۔ یہ حسن بن علی کی نسل سے کیوں ہوں گے، اس کی کچھ حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن اپنے والد سیدنا علی کی شہادت کے بعد انہوں نے حکومت سنبھالی تھی۔ اگر آپ نے خلافت پڑھی ہو تو حضرت علی کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک حضرت حسن خلیفہ رہے تھے۔ جب انہوں نے خلافت سنبھالی اس وقت کے حالات میں مسلمانوں کے 2 خلیفہ بن گئے تھے۔ عراق اور حجاز میں حضرت حسن بن علی کی امامت تھی، خلافت تھی، اور شام اور مصر اور اس کے جتنا بھی قریب حصہ تھا یہ سارا عرب تھا، سارا مسلمان علاقہ تھا، ایک ہی حکومت کے تحت آتا تھا، لیکن اس کے باوجود کیا تھا؟ 2 خلفاء تھے۔ ایک ملت کے ایک حکومت کے 2 خلفاء نہیں ہو سکتے، ورنہ خانہ جنگی رہتی ہے۔ یہی سارے حالات اس وقت ہو گئے تھے کہ عراق اور حجاز کے لوگ تو حضرت حسن بن علی کو اپنا خلیفہ مانتے تھے، لیکن شام اور مصر کے قریب کے جو علاقے تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ اور امام مانتے تھے۔ 6 ماہ کی حکمرانی کے بعد سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی دنیاوی معاوضے کے محض اللہ کی رضا کی خاطر حکومت سے علیحدگی اختیار کی اور سیدنا معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے کہ ایک خلیفہ ہونا چاہیے، اور انہوں نے دستبرداری کر دی تاکہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے، ان سب کا حکمران ایک ہی شخص ہو اور سب ایک ہی شخص کے تابع ہو جائیں اور ان کے درمیان کوئی خون ریزی نہ ہو۔ ورنہ کیا ہوتا، ایک امام کہتا کہ اس طرف آپ کو جنگ کے لیے جانا ہے، دوسرا امام کہتا اس وقت جنگ نہیں کرنی، تو کیا ہوتا، آپس میں عوام گتھم گتھا ہوتی ہے۔ اس سے بہتر ہے کسی ایک کو سرنڈر کر دینا چاہیے۔ تو یہ حکمت، یہ قربانی کس نے دی؟ حضرت حسن بن علی۔ تو جو کوئی بھی اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو وہ فضل ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ فضل اور یہ قربانی جو انہوں نے دی تو وہ حضرت حسن بن علی کی نسل سے امام مہدی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ قیادت عطا فرمائے گا، اور اس وقت پوری امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہو کر ان کو واحد خلیفہ خود چنے گی۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر دی جانے والی قربانی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس طرح صلاح دیتا۔ اس وقت حسن بن علی کو نہیں پتا تھا، یا اگر پتا بھی تھا تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ کب آئیں گے امام مہدی۔ آج وہ موجود بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی اس قربانی کا اتنے 100 سالوں بعد آج اس دور میں ہم پڑھ بھی رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب ان کو ظاہر کریں گے تو پوری دنیا دیکھے گی بھی۔ اسی طرح ہم نے پڑھا کہ امام مہدی کی مدت حکومت کتنی ہوگی، 7 برس، اور بعض روایت آگے میں آپ کو سناؤں گی، کسی میں 8 برس بھی آتا ہے اور کسی میں 9 برس بھی آتا ہے، اور اس دوران وہ عدل و انصاف قائم کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کے عہد میں امت بہت خوشحال ہوگی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟
عدل و انصاف. زمین اپنی پیداوار بڑھا دے گی. دیکھیے جب عدل و انصاف ہوتا ہے نا تو صرف لوگوں کو حقوق نہیں ملتے, آسمان اور زمین کو بھی اس کے حقوق ملتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے, وہ انشاءاللہ آگے آئے گی, اس کا مفہوم ہے کہ ان سے زمین والے بھی خوش ہوں گے اور آسمان والے بھی خوش ہوں گے. یہ اتنے عادل ہوں گے. تو آسمان سے خوب بارشیں ہوں گی اور لوگوں کو گنے بغیر مال عطا فرمائیں گے. اس کے علاوہ محمد بن عبداللہ یعنی امام مہدی, ان کا ظہور مشرق کی طرف سے ہوگا. مطلب یہ کہنے کا کہ ان کو تقویت دینے والے جو لوگ ہوں گے وہ مشرق کی طرف سے آئیں گے, اس لیے ان کا ظہور جو ہے نا وہ مشرق کی طرف سے ہوگا. یعنی جب وہ ظاہر ہوں گے, کیونکہ لوگ جب آنا شروع ہوں گے نا وہاں سے, تو ایسا لگے گا کہ ظہور اس طرف سے ہے, لیکن یہ ہوں گے مکہ میں. وہ اپنے ظہور کے وقت اکیلے نہیں ہوں گے, بلکہ اللہ تعالیٰ اہل مشرق کے بہت سے لوگوں کے ساتھ ان کی مدد کرے گا جو حاملین دین اسلام ہوں گے اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. یعنی ایک ٹیم اللہ تعالیٰ ایسی تیار کر دے گا دنیا میں جو ان کے آنے سے پہلے ان کے لیے تیار کر دی جائے گی, جو مجاہد ہوں گے اور حاملین دین اسلام ہوں گے. حاملین دین اسلام کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ قرآن پر عمل کرنے والے ہوں گے, حامل ہوں گے اسلام کے, اپنی ذات سے بھی ہر طرح سے وہ تیار ہوں گے اور وہ جہاد کے لیے نکلیں گے امام مہدی کے ساتھ. آخری زمانے میں جب لوگ ان کے معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے, یعنی ان کے ظہور کا وقت کیا ہے بیسیکلی, اس حوالے سے ہم نے پڑھا بھی تھا اور مزید اس کی ڈیٹیل بھی آتی ہے کہ آخری زمانے میں جب لوگوں کے معاملات بالکل خراب ہو جائیں گے, اس وقت خلیفوں کی اولاد میں سے 3 افراد, ان تینوں افراد کا جھگڑا ہوگا. اور وہ جھگڑا کیا ہوگا کہ 3 افراد کعبہ اور اس کے خزانے پر قبضہ جمانے کے لیے آپس میں جنگ کریں گے. ان تینوں کو, جو بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے, ان تینوں کو خلافت چاہیے ہوگی, ان تینوں کو بادشاہت چاہیے ہوگی اور یہ تینوں آپس میں جنگ کریں گے. ان میں سے ہر ایک بیت اللہ پر قبضہ کرنے کا خواہاں ہوگا, مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکے گا. این اسی وقت مہدی کا شہر مکہ میں ظہور ہوگا اور یہ بات لوگوں میں عام ہو جائے گی. کعبہ کے قریب مہدی کی بیعت کی جائے گی جس میں لوگ سمع و اطاعت اور اس کی اتباع پر بیعت کریں گے, جس سے یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ یہ خلیفہ لڑتے رہیں تب بھی اب ان کو کوئی بھی خلافت ان کی تسلیم نہیں کرے گا. اس بات کی تقویت حدیث سے ہوتی ہے اور یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے یعنی کعبہ کے خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے. یہ جو تمہارے کہا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ عرب ہوں گے جو جھگڑا کریں گے, خانہ کعبہ کے حاکم ہم ہوں. تو کعبہ کے خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے. خزانہ کیا ہے, اس کی بھی مختلف وضاحتیں ہوئی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی خلیفہ کا بیٹا ہوگا, یعنی بادشاہ کا بیٹا ہوگا, مگر یہ خزانہ کسی کو بھی نہیں ملے گا. پھر مشرق سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے. دیکھیں یہ صحیح حدیث سے اس حدیث کو تقویت مل جاتی ہے جو ابھی ہم نے آپ کی کتاب سے پڑھی. پھر مشرق سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے اور یہ جو لشکر آئے گا نا ان کے ہاتھوں میں سیاہ جھنڈے ہوں گے. سیاہ جھنڈے کیوں ہوں گے اس کی بھی انشاءاللہ آپ کو حکمت بتاتے ہیں. وہ تم کو ایسے طریقے سے قتل کریں گے جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی. یعنی یہ ان عربوں کو کہ جو گتھم گتھا آپس میں ہوئے ہوں گے یا پھر اس وقت اسلام کو تقویت پہنچانے کے بجائے مسلمانوں کے ہی خلاف کھڑے ہو جائیں گے, تو یہ ایسے طریقے سے قتل کریں گے جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی. ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو مجھے یاد نہیں رہی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم اس کو یعنی مہدی کو دیکھو تو اس کی بیعت کر لو, خواہ تمہیں برف پر گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر جانا پڑے. تو یہ ہم سب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ اگر ہماری حیات میں امام مہدی آ جاتے ہیں تو ان کی بیعت کرنے کے لیے ہمیں کس طرح پہنچنا ہے کہ اگر تم برف میں بھی رہتے ہو جہاں چلنا محال ہے, وہاں گھٹنوں کے بل بھی اگر تم پہنچ سکتے ہو, گھسٹ گھسٹ کے بھی پہنچ سکتے ہو, تمہیں وہاں جانا ہے اور بیعت کرنی ہے. اس حدیث کی تشریح تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ 3 اشخاص جو جنگ کریں گے ہر ایک کے پیروکار بھی اس کے ہمراہ ہوں گے. جبھی تو یہ جو خراسان سے یا مشرق سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے وہ ان کو ختم کر دیں گے.
ان میں سے ہر شخص کا باپ بادشاہ ہوگا، یعنی یہ تینوں بادشاہ کے بیٹے ہوں گے اور وہ اپنے والد کی طرح حکومت حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں گے۔ اور خزانے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد کعبہ کا خزانہ ہے جو سونے اور خزانوں کی شکل میں ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کعبے کے نیچے مدفون ہیں۔ تو اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے یہ تینوں بادشاہ کے بیٹے جو ہیں وہ آپس میں جنگ کریں گے، واللہ عالم۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کے حوالے سے ڈسکرپشن آتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد خلافت ہو سکتا ہے اس سے مراد حکومت اور ہو سکتا ہے اس سے مراد دریائے فرات کا جو خزانہ تھا نا، پہاڑ سونے کا نکلنا تھا، ہو سکتا ہے اس سے مراد یہ ہو، واللہ عالم۔ امام مہدی کی تائید کے لیے مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے جو ان کی مدد کریں گے، ان کی سلطنت قائم کریں گے اور ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ ان کے جھنڈوں کا رنگ سیاہ ہوگا کیونکہ اس رنگ میں رعب اور وقار پایا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بھی میدان جنگ میں سیاہ ہوتا تھا، جسے عقاب کہا جاتا ہے۔ یہ ڈسکرپشن دی ہے النہایہ فی الفتن والملاحم میں۔ امام ابن کثیر نے یہ وضاحت کی ہے کہ کیوں سیاہ جھنڈے لے کر آئیں گے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ اس سے رعب پڑتا ہے، دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان جنگ میں سیاہ جھنڈے لے کر آیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو عقاب کہا جاتا تھا۔